یا ایھا المزمل قم اللیل نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قم کیا ہے؟ امر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے وہاں پر یا ایھا المزمل، اے ضمیل تیار کرنے والے، قم اللیل، آپ کھڑے ہو جائیں رات کو، قم اللیل الا قلیلا، اس کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر، نصفہ، کم سے کم اس کا آدھا کھڑے رہو، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں، او زد علیہ، یا اس میں کچھ اضافہ کر لیں، اور کریں کیا؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، خوبصورتی کے ساتھ پڑھیے. کیوں؟ کیونکہ جو کام آگے آنے والا تھا، جو اگلی صورت میں آ گیا، وہاں پہ بھی دیکھیے یہی الفاظ ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہی قم وہاں پہ بھی استعمال ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مدثر قم، کھڑے ہو جائیے، کمر ہمت کسیے اب، اور کریں کیا؟ فانذر، نو انسانی جس ڈگر پر چل رہی ہے، یہ ڈگر ان کو جس انجام تک پہنچانے والا ہے، پہنچانے والی ہے یہ ڈگر، اس ڈگر سے ان کو وارن کر، اس انجام سے ان کو وارن کر دیں. وہ ڈگر کیا تھی؟ وہ ڈگر یہ تھی کہ ابو جہل ہمیشہ سردار اور بلال ہمیشہ غلام. ابو جہل کا باپ بھی سردار اور بلال کا باپ بھی غلام. ابو جہل کے بچے بھی سردار اور بلال کے بچے بھی غلام. لہذا ایک نسل سرداری پر، ایک نسل غلامی پر، تو انسانوں کی غلامی میں اگر رہا تو فانذر، ان کو وارن کر دیجیے کہ یہ بدترین انجام تک نوع انسانی پہنچے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس بدترین انجام سے بچنا ہے تو کریں کیا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. ان میں سے کوئی فرعون کہتا رہے کہ انا ربکم الاعلی، تو اس کو رب اعلی نہیں مانا جائے گا. رب اعلی اسی کو مانا جائے گا جس کے لیے پیشانی جھک جاتی ہے زمین کے اوپر. اب یہ کام نوع انسانی کے اندر کرنا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے لیے جو پری ریکوزٹ تھا وہ سورہ مزمل میں آ گیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. آپ کھڑے ہوں رات کو تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ذرا نوٹ کریں اس بات کو کہ اگر دن کی یہ کاروائی اور اللہ تعالیٰ کو واقعتاً رب اعلیٰ اسٹیبلش کروانا ہے نوع انسانی کے سامنے، تو اس کے لیے جس پرسنل گرومنگ کی ضرورت تھی، اس کے لیے حضور کو راتوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے. تو آج کا کوئی بڑے سے بڑا دائی یہ سمجھے اگر کہ رات کی اس محنت کے بغیر وہ دن کا یہ مرحلہ سر انجام دے لے گا، نہیں دے سکتا. حضور کے لیے تو واحد کے سیغے میں فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن صحابہ نے بھی اس کو پریکٹس آؤٹ کیا. لہذا یہ جو رات کی نماز ہے تہجد کی، اور تہجد بھی پھر کس خوبصورتی کے ساتھ، فرمایا ورتل القرآن ترتیلا. رتل جو ہے نا، رتل کہتے ہیں کہ یعنی آپ نے کچھ پڑھا اور پھر آپ نے سوچا، غور کیا اس پر، آپ ٹھہرے، آپ نے ایک قدم لیا، ٹھہرے، کچھ غور کیا، اپنے دل کی سچویشن کو چیک کیا، پھر اگلا قدم لیا، پھر اگلا قدم لیا. آپ غور کریں ذرا کبھی، یعنی ابھی تھوڑی دیر بعد اذان ہو جائے گی نا، تو مؤذن کیا کہتا ہے؟ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ببانگ دوہل اعلان کرتا ہے. اور بڑا ہوتا کون ہے؟ بڑا وہ ہوتا ہے، ہم سرکاری نوکری میں دیکھتے ہیں ہمارا باس چلتا ہے نا، جب وہ کہتا ہے میں 2 منٹ میں پہنچو فٹ، تو ہم 1.5 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں وہاں جہاں وہ پہنچانا چاہتے ہیں، بھاگے چلے جا رہے تھے. ہماری دوڑ سے دیکھنے والا یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کوئی بڑا آ رہا ہے اس کا، یہ کسی بڑے کے پاس جا رہا ہے، اس کی دوڑ بتائیے. دائیں بائیں دیکھتے نہیں نا، اس وقت کسی اسلام دعا بھی نہیں کرتا، بھاگا چلا جا رہا ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے. آپ گھر سے نکلیں اور مسجد تک رستے میں ذرا دیکھتے آئیں کہ مؤذن نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر،
اسے کہہ دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، پھر اسے کہا حی علی الصلاۃ، گویا آپ کو آپ کا رب بلا رہا ہے، وغیرہ آؤ بھی پہنچو نماز کے لیے پہنچو۔ اگر اللہ بڑا ہو تو دائیں بائیں کی دکانوں میں اس کو کیا ہو جانا چاہیے؟ بند ہو جانی، کلوز، آٹومیٹیکلی کلوز ہو جانی چاہیے، اور لوگ کس طرف آپ کو نظر آئیں؟ بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو پھر بڑا کون ہے؟ بڑا وہ پیسہ ہے جس کے لیے وہ وہاں بیٹھا، وہ پیسہ اس کو ہلنے نہیں دے رہا وہاں سے۔ بڑا وہ گاہک ہے اس کے نزدیک جو آ رہا ہے اور اس کی کمائی کروا رہا ہے، لہذا وہ گاہک کو پہلے ڈیل کرتا ہے، پھر فرصت ملی تو پڑھ لیں گے نماز بھی، کون سا دیر لگتی ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ تو یہ کم سے میرے دل میں آیا کہ میں آپ کو بھی یہ میسیج ضرور دوں کہ یہ کم کھڑے ہوں، کمر ہمت کسیں، ورتل القرآن ترتیلا کی منزل سے گزریں تاکہ وربک کا فکبر کا کام ہو سکے۔ وربک کا فکبر تو ابھی یہاں ہی نہیں ہوا تو باہر کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا کوئی نقش اگر قائم کرنا ہو اپنے دل کے اندر تو اصل اس کے لیے سب سے مؤثر رات کی نماز ہے، پچھلے پہر کی۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني